محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت صورت، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں آگے آنے والی زندگی جو ہے اس میں کرے۔ انہوں نے صحیح کہا، شہید ہیں، شہید تو قرآن نے کہا زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے بالکل کہ وہ کس طرح زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ان کے ساتھی بھی ہیں، زمان ساجی صاحب، قبال، آپ نے بھی جوائن کیا، شکریہ، آپ بھی یہاں ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ میں تھوڑی سی گفتگو، ہم کہتے ہیں کہ شیطان قید ہیں رمضان المبارک میں، یہ کون سے شیطان ہیں جو اتنے آزاد پھر رہے ہیں، انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ جو زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہے، اس آواز کو جس کے ذریعے سے سن کے غیر مسلم ایمان لے آتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان بند ہے، لیکن وہ انسانوں کو شیطانیت سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے ہنس رہا ہوگا، مذاق اڑا رہا ہوگا کہ میں تو بند ہو گیا ہوں لیکن تم انسان نما شیطان تو کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ شیطانی، میں سمجھتا ہوں شیطان بھی پناہ مانگے گا، ایسے کچھ انسان جو ہے وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یقیناً یہ جو شیطان ہے، یہ وحشت، دہشت، بربریت، پستائیت، ظلمت اور یہ درندگی، یہ ان ہیومن، یہ بریوٹل لوگ جو زندہ اللہ ہیں، تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے ایسے معاملے کے بارے میں؟ ایک تو آپ نے اللہ بتایا تبارک و تعالیٰ شہید فرماتا ہے ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے ایک انسان کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور یہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کی ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دی جائے، او ینفوا من الارض، یا پھر انہیں اپنے زمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب شدید، یہ تو انہیں دنیا میں عذاب دینا ہے، اور کل قیامت میں جو اللہ عذاب دے گا یقیناً وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگے، جہاں جہنمیوں کا پیپ اور پس ان پر پڑ رہا ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر، یہ تو اس کے بارے میں تو ہمارے پاس آیت مبارکہ بھی ہے جس میں کہ اس طرح سے ذکر ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے کا قصداً ارادہ کرے، یہ ارادہ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کی سزا دوزخ ہے، وہ مدتوں اس میں رہے گا، اللہ کا خاص غضب ہوگا، اللہ کی طرف لعنت کی جائے گی۔ سوال یہ مسلمان تھے؟ دیکھیں آپ نے پوچھا مسلمان تھے، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ انسان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انسانیت کا جو نقطہ کمال ہے وہ اسلام کہلاتا ہے، لہٰذا جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اس لیے کہ ہم انسان کامل کے مارنے والے ہیں. لیکن فرام مجھے آج یہ لگتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون اب کہے گا کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دشمنوں کو نہیں مارا, دشمنی کو مارا. ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے گناہگار سے نفرت نہیں کی, گناہ سے نفرت کی. ہم تو اس نبی کے ماننے والے جس نے کہا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور قتل کرنا یہ کفر ہے. اور ہم تو اس نبی کے ماننے والے وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے ہر چکر میں خانہ کعبہ کی تعریف کر رہے ہیں. پہلے میں تو کتنا خوبصورت ہے, دوسرے میں تو تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تیسرے میں تو کتنا عظیم المرتبت ہے, اور پانچویں چکر میں کیا کہہ رہے ہیں, اور قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. بے شک, بے شک. اور ہم وہ حدیث ہے کہ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا, کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا ختم ہوتی تو ہو جائے, لیکن مومن کا قتل پوری دنیا کے ختم ہونے سے بھی بڑھ کر. اچھا ذکی صاحب, آپ بھی اسی صدمے سے گزر رہے ہیں جس سے اس وقت جویریہ اور سب لوگ جو ساتھ رہے ہیں. اصل میں بہت چھوٹا سا فساد تھا. صابری صاحب کے پردہ کرنے کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو. امجد صابری کے لیے آپ نے اتنی بات کری ہے, اب تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہوں اس کے لیے. بس صرف ایک ہی جملہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ شہید ہیں اور شہید مرتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ نہیں کہوں گا. گھر والوں کو صبر جمیل عطا. صابری صاحب, امجد صابری صاحب جتنی تیزی سے ایک خلا پڑ گیا تھا غلام فرید صابری صاحب کے جانے کے بعد, پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے قوال اللہ کا کرم ہوئے, مگر صابری صاحب ون اینڈ اونلی. اب ان کے بعد ان کے خانوادے میں مقبول صابری صاحب بھی بہت بڑے قوال, ان کی ایج بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی, مگر بہت جلدی جو اپنے والد کی سیٹ پر آ کے اپنے کو منوانا, آپ سمجھتی ہیں فرا کہ کتنا مشکل کام ہے. اور امجد نے اتنی خوش اسلوبی سے وہ کیا کہ اس کو دیکھ کے دوسروں کو ایک رشک ہو گیا. بالکل کہ یار امجد اتنے کم ٹائم میں اللہ کے کرم سے نبی کے صدقے میں, جیسے اب اس کی اتنی باتیں ہیں کہ میں کہوں گا تو. اگر ان کا کوئی کلام جو آپ کو بہت پسند ہے آپ تھوڑا سا گنگنا دیں اور ہم بریک کی طرف چلے جائیں. سارے کلام اس کے اچھے ہیں, بہرحال آپ کہہ رہی ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. میں مختصر سے ہی پڑھوں گا. صرف ایک نعت شریف وہ بہت شوق سے سنتے تھے ہمارے خورشید بھائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اب تو امجد صابری بھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کرم آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بالائے بام گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. یہ شعر مجھ سے بہت سنتے تھے. مزہ جب ہے سر کا محشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا. یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے اس کی ثنا خوانی کی ہے, میری دعا ہے کہ سرکار کی شفاعت اسے نصیب ہو. آمین. کیونکہ ایسے قوال بہت ہوتے ہیں, میں بھی قوال ہوں, مگر امجد میں اللہ پاک نے خصوصیت رکھی تھی, جہاں جاتا تھا وہ سب کو اپنا کر لیتا تھا. اور یہ چیز بہت کم لوگوں میں ہے. اب باقی چل رہا ہے, چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. بریک کے لیے یہاں پہ ہم رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، سے کہوں اے عرب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں، تھوڑی پیت میں سد سد سب بسری